الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دنیا کی زیبائش اور دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی رونق چند روزہ ہے، دنیا کی زیبائش یہ چند دن کی ہے، اس کی چمک دمک چند دن کی ہے. اس کو ایک مثال سے، اس کی حقیقت کو ایک مثال سے واضح کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے. کیسے بیان کیجئے؟ کہ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، یعنی پانی جو بادلوں سے برستا ہے زمین پر، اور پھر اس کی وجہ سے فاختلط به نبات الارض، زمین کا جو غلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے رل مل جائے، فاصبح ہشیما تذروه الریاح، اور پھر وہ چورا چورا ہو جائے اور ہوائیں اس کو اڑائے. دنیا کی مثال ایسی ہے. اس کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھے کہ بادلوں سے پانی برسا زمین پر، تو زمین کا جو غلہ تھا وہ اچھا غلہ ہو یا برا غلہ ہو، انسانوں کے کام آنے والا غلہ ہو یا پھر یہ کہ جانوروں کے کام آنے والا، جانوروں کے کھانے کے کام آنے والا غلہ، ہر طرح کا غلہ یہ آپس میں رل مل گیا اور ایسا گھل مل گیا، اور کہ بارش گرنے کی نتیجے میں اسی جگہ پر سب طرح کا غلہ اس سے باہر آیا، اور پھر وہ ایک دوسرے میں گھل مل کر بڑھنے لگا. لیکن پھر ایک ہوا آئی، اور وہ ہوا ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے وہ غلہ پیلا پڑنے لگا، پھر سوکھنے لگا، خشک ہونے لگا، اور ایسا سوکھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا. اور پھر ہوا آنے کے نتیجے میں وہ کبھی ادھر کو اڑ رہا ہے، کبھی ہوا اس کو ادھر اڑا کے لے جا رہے. بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھے لوگ، برے لوگ، بھلے لوگ، خراب لوگ، ہر طرح کا میٹیریل، ہر طرح کا سیمپل اس دنیا میں موجود ہے. سب طرح کے لوگ آباد ہیں، اور ہر ایک دوسرے میں ایسے گھلے ملے سانس سب لے رہے. لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ قیامت کا طوفان آئے گا، قیامت کی ہوا آئے گی کہ وہ ساری یہ دنیا جو آباد ہے اس کو اجاڑ کر رکھ دے گی. جس طرح ہوا نے دنیا کے سبزے کو ختم کر کے رکھ دیا، ملیامیٹ کر کے رکھ دیا، اس طرح قیامت جب آئے گی
تب دنیا پوری کی پوری سمٹ جائے گی، ایک چٹیل صاف شفاف میدان ہو جائے گا، اس کا جو ابھار پن ہے نا، یہ سب ابھار پن بھی ختم ہو جائے گا، بالکل سپاٹ ہو جائے گی، اور ایسا طوفان ہوگا وہ قیامت کی ہوا، ایسی ہوا ہوگی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی کے جو گال ہوتے ہیں تو گالوں کی طرح وہ اڑنے لگے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ یہ مٹی ہو جائیں گے، کہیں فرمایا کہ پہاڑ چلنے لگے۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ جس کے حکم سے یہ زمین آباد تھی، لہلہا رہی تھی، سبزہ زار تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اجڑ گئی، اسی طرح یہ دنیا اللہ کے اشارے سے آباد ہے، اللہ کے حکم سے ایک دن یہ بھی اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھانے کے بعد فرمایا کہ یہ مال جس کے اوپر تم رینگتے ہو، جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، یہ اولاد جس کے اوپر تم ڈنگے مارتے ہو، اس کی حقیقت ہے دنیاوی زندگی کی، یہ رونق ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت، یعنی کہ آخرت میں وہ کچھ کام نہیں دے گی۔ فی نفسی، مال ہمیں آخرت میں بچا لے، فی نفسی، اولاد ہمیں آخرت میں نجات دے دے، کوئی چانس۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آخرت میں کام آنے والی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات، باقیات صالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، جس کو ہم بچا کے لے جائیں گے، اللہ کی بینک میں جمع کرائیں گے، وہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ اور یہ باقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، آپ کے رب کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ دنیا میں انسان نیک عمل کرتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ بدلہ دیں گے، جنت دیں گے، نعمتیں دیں گے، تو یہ کھرے اتریں گے اپنی امید پر، پورے کھرے اتریں گے۔ جبکہ دنیا کا حال کیا ہے کہ مال یا اولاد یہ دنیا کی امیدوں پر کھرے نہیں اترتے، بسا اوقات دنیا کی امیدیں ان سے پوری نہیں ہوتی، ہم ان سے توقع رکھیں کہ آخرت میں یہ ہمیں نفع دیں گے، آخرت میں ہمیں جنت دلائیں گے، سود مند ہوں گے، یہ ہمارے خام خیال۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ایک کلمہ آیا باقیات صالحات، اس کی تفسیر کے اندر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عام عمومی مراد ہم سمجھ لیں کہ 5 نمازیں، مالی عبادتیں، ذکر و اذکار، یہ سب نیک اعمال میں ہیں، لیکن ایک خاص ذکر ہے، ایک خاص ورد ہے جو حدیث مبارکہ میں مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، تاکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ورد کریں اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ جمع کریں۔ ایک حدیث میں آیا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو، خود جمع کرو۔ عرض کیا گیا کہ کیا ہے باقیات صالحات؟ تو فرمایا گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا قدم۔ اس کا ورد ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا کہ کیا ہے باقیات صالحات سے مراد؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یوں بھی فرمایا
کہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے کہ جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اب سورج کی روشنی تو پوری دنیا پر پڑتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کلمے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پوری دنیا سے زیادہ محبوب یہ کلمے ہے۔ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمے ایسے برکتی کلمے ہیں، اس کی وجہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جھڑتا ہے نا، درخت سے پتے جھڑتے، ایسے ان کلمات سے گناہ چھوڑتے ہیں۔ خیر، ہمیں تیسرے کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نہیں، ہم پڑھیں، سب فضیلت کے حقدار بن جائے۔ تفسیر قرطبی ایک کتاب ہے، اس میں ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد نیک عورتیں ہیں، باقیات صالحات۔ اس کی دلیل میں ماں عائشہ کی حدیث بیان کی۔ ماں عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس کی جو عورتیں تھیں چمٹ گئی، نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ نیک لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ والدین کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس سے چمٹ گئی، رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ، میرے والد نے یا میرے والدین نے دنیا میں ہم پر بہت احسان کیا ہے، ہماری پرورش میں بہت کھپے ہیں، بہت تھکے ہیں، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو نیک لڑکیاں یہ بھی کتنی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے۔ یہ باقیات صالحات سے ایک قول کے مطابق یہ مراد۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ یہ دنیا کی جو رونق ہے، دنیا کی جو خوشحالی ہے، یہ کس طرح اجڑے گی، دنیا کس طرح ویران ہوگی، اور آخرت کس طرح قائم ہوگی، اور آخرت کی جو گھڑی ہوگی وہ ایک کفار کے لیے، کافر کے لیے، منکر کے لیے کتنی حسرت بھری ہوگی۔ وہ سنیے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی اس دن اللہ فرماتے ہیں نسیر الجبال، ہم پہاڑ کو چلائیں گے، پہاڑ کو اللہ چلائیں گے۔ کہیں اللہ پہاڑ کو فرمانے کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑ کو مٹی کر دیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، کہیں تو وہ ان کی طرح چلیں گے۔ اور زمین کے بارے میں فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو بالکل کھلا میدان بنا دیں گے، سپاٹ بنا دیں گے، اس کے ابھار کو ختم کر دیں گے، اور اولین اور آخرین کا اس میں اجتماع ہوگا۔ اور کیسا اجتماع؟ کوئی انسان چاہے کہ بھئی اس مجلس کو میں اٹینڈ نہیں کروں گا، میرے پاس فرصت کہاں ہے، میں اس مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن اللہ فرماتا ہم سب کو جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس انسان نے دنیا میں سانس لی ہے اور جو انسان دنیا میں آیا ہے، سب کو اس میدان میں جمع ہونا پڑے گا، کسی کی غیر حاضری نہیں ہوگی، اور اللہ حساب لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں حالت قیامت میں اللہ کے سامنے سب لوگ، سب انسان، سب بستہ پیش کیے جائیں گے، سب بستہ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب صفن کا؟ کہ اس طرح ایک صف میں سب کو کھڑا کیا جائے گا کہ کوئی کسی کی آڑ میں چھپ نہ سکے، تو ایک ہی صف بنانی پڑیں گی، ایک صف میں سب کھڑے کیے جائیں گے، کوئی کسی کی آڑ میں چھپ نہیں سکے۔ ایک صفن کا مطلب یہ ہے کہ قطار در قطار لائنیں لگے گی، 120، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 120 صفیں لگے گی، اس میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، سب سے زیادہ
میرے نبی کی امت ہوگی، امت کی تعداد. اور ایک صفن کا مطلب ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی حالت قیامت میں رب کی بارگاہ میں جو سب کی حاضری ہوگی وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہوگی. کوئی انسان کوئی کہ میں معذور ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے لیے کرسی کا ویل چیئر کا انتظام نہیں ہوگا، کسی کے لیے سب کو کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. کھڑے ہونے کی حالت میں سب پیش کی ہے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. جو قیامت کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، آ گئے ہمارے پاس، اللہ فرمائیں گے آ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. یعنی جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تھا، تمہارے پاس نہ لباس تھا، ننگے برہنہ جسم تم دنیا میں آئے تھے، نہ مال تھا، نہ وجاہت تھی، نہ دولت تھی، نہ اولاد تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ایسے ہمارے پاس آ گئے نا، نہ تمہارے پاس آج مال ہے، نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آ گئے ہمارے پاس. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. قیامت میں برہنہ جسم اٹھایا جائے گا، ننگے. ماں عائشہ کا سوال یاد آتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا ماں عائشہ نے کہ مرد، زن، عورت سب برہنہ جسم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ بھئی دیکھنے کی پوزیشن ہوگی تو دیکھیں گے نہیں، کون دیکھے گا؟ ایسی سخت بھیانک حالت ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اوپر کو دیکھ رہے ہوں گے، کسی کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنے کی، ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے کی وہ حیت ہی نہیں ہوگی، وہ حالت ہی نہیں ہوگی، ہوش میں نہیں ہوں گے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ہاں ایک بات رہ گئی کہ سب برہنہ جسم ہوں گے، سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، یہ حدیث پاک. اور آگے مزید جو منکرین، اللہ کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، ان سے کہا جائے گا تمہارا تو گمان تھا نا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا، تم تو اسی گمان میں دنیا گزار کے آ گئے کہ قیامت نہیں آئے گی. ہم نے بھیجا تھا انبیاء کو، جس نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح آج تم پیدا ہوئے ہیں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ دوبارہ پیدا کرنا جینے کے لیے نہیں، حساب کتاب کے لیے ہوگا، حساب کتاب کے بعد پھر فیصلے ہوں گے. انبیاء آئے تھے، بتایا تھا، آپ نے ہوش کے ناخن نہیں چبائے، لو یہ وقت آ گیا. ہمارا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا وعدہ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ آگے اللہ نے مزید فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. وہ ہولناک دور ہوگا، وہ ہولناک زمانہ ہوگا، اللہ سب کے نامے اعمال ہاتھوں میں دے دیں گے، کسی کا دائیں ہاتھ میں، کسی کا بائیں ہاتھ میں. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ. مجرم آپ دیکھو گے کہ جو مجرمین ہوں گے جن کے تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا، تو آپ اس وقت مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اپنے جو نام اعمال میں جو مندرجات ہوں گے، اپنے گناہوں کی فہرست کو جب وہ دیکھیں گے وہ اللہ سے خوف کھائیں گے، ڈر جائیں گے، اور مارے حسرت کے کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. ہائے ہماری بدبختی، اپنی قسمت کو کوسیں گے، اپنے نصیب کو روئیں گے، یہ کیا ہو گیا اس رجسٹر کو، اس کتاب کو کچھ بھی نہیں چھوڑا. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہمارے کرتوتوں کا ایک ذرہ بھی اس نے تو نہیں بخشا ہے. سب کچھ ریکارڈ محفوظ ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کیا تھا سب موجود پائیں گے. اپنی قسمت کو روئیں گے، اپنے نصیب کو کوسیں گے. کیا ہو گیا؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے. خیر بہرحال اللہ کے سامنے اس طرح ہماری پیشی ہونی ہے، حساب کتاب سب کو دینا ہے. اس کے اعتبار سے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا میرا رب ظالم نہیں ہے، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہاں تو انصاف کی عدالت قائم ہوگی. ہمیں اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ عدل پہ آ گئے، ہم پھر بھی پکڑے جائیں.
اللہ سے مانگیے، اللہ تیرا فضل ہمارے پر جس طرح تو دنیا میں فرما رہا ہے، آخرت میں جب حساب تیری عدالت قائم ہو، فضل کا معاملہ فرما۔ عدل میں تو ہم فیل ہو جائیں گے، انصاف اگر ہوا تو ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے خوب اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، آخرت میں پیشی آسان فرماوے، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرماوے، دخول اولی نصیب فرماوے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے انشاءاللہ